بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے یہاں طائف میں حاضری ہوئی ہے مسجد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں۔ اس مسجد کے متصل ان کا مقبرہ بھی ہے اور مکتبہ ابن عباس بھی ہے۔ یہ بہت تاریخی جگہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکہ سے یہیں آ کر مقیم ہوئے تھے اور تمام روایات اس پر متفق ہیں کہ ان کا وصال یہیں ہوا تھا۔ طائف سے متعلق سیرت کے 3 واقعات وابستہ ہیں اور تینوں واقعات اتنے بڑے واقعات ہیں کہ اس سے علماء کو، حکومتوں کو، ریاستوں کو، فوج کے کمانڈروں کو اور ملکوں کو پالیسیاں ملتی ہیں۔ پالیسیاں کیسے ہونی چاہیے، لابنگ کیسے ہونی چاہیے، مشن کیسے ہونے چاہیے، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کتنا صبر اور کتنی استقامت ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کتنا امیدوار ہونا چاہیے۔ اس لیے آج میں تینوں واقعات کو بترتیب ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا واقعہ سن 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مکہ مکرمہ سے طائف تشریف لائے اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ مکہ مکرمہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رویہ رکھا، بائیکاٹ ہوا۔ شیب ابی طالب میں 3 سال تک بائیکاٹ ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تن تنہا رہ گئے۔ کوئی آپ کا محافظ ایسا نہیں تھا جو آپ کی مدد کرتا۔ اس سے مشرکین مکہ نے یہ سوچا کہ اب آپ کے اوپر زمین تنگ کر دی جائے اور آپ کو ہر طرف سے آپ کو دبانا شروع کیا اور آپ کے قتل کے اور آپ کے نکالنے کے منصوبے شروع ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایذاؤں سے بچنے کی وجہ سے آپ یہاں طائف تشریف لائے، اس امید پر کہ شاید طائف کے لوگ مجھے پناہ دے دیں اور میری دعوت کو قبول کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کو اس لیے منتخب فرمایا کہ آپ کا خیال یہ تھا کہ جو میری ہجرت گاہ ہے، جہاں مجھے ہجرت کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو خصوصی اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو سنت ہوتی ہے، جو معاملہ ہوتا ہے رحمت کا، نصرت کا، تو آپ کو یہ تو بتا دیا گیا تھا کہ آپ ہجرت کریں گے، لیکن کون سی جگہ ہجرت ہوگی کچھ علامات تھیں، صراحتاً نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ مدینہ طیبہ ہجرت کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لائے اس خیال سے کہ شاید یہی وہ جگہ ہو جہاں مجھے ہجرت کرنی ہو۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ اس لیے آپ فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ مجھے تکلیف طائف والوں نے پہنچائی۔ اس کے باوجود آپ نے ان کے لیے، فرشتے نے کہا کہ ہم ان کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں ان کو پیس دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اگر آپ اجازت دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ پھر بھی آپ نے ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگی۔ آپ یہاں سے واپس تشریف لے گئے، تو جب حضرت خدیجہ کا وصال بھی ہو گیا، حضرت ابو طالب کا انتقال بھی ہو گیا، اہل مکہ نے بھی آپ کو مکمل طور پہ آپ کو نکالنے کا اس کا فیصلہ کیا، اہل طائف نے بھی آپ کے ساتھ یہ رویہ کیا، تو زمین پہ کوئی بھی نہیں تھا جو آپ کو حوصلہ دینے والا ہو، تسلی دینے والا ہو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج میں بلایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو لوگ داعی ہوتے ہیں، اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے ہوتے ہیں، ان کو ہر قیمت پر محنتیں جاری رکھنی چاہیے اور کسی بھی صورت میں نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ اہل مکہ نے آپ کو ہر طرف سے مایوس کیا تو آپ طائف تشریف لائے، اور طائف والوں نے جب یہاں آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا تاکہ آپ کو مکمل طور پہ تسلی دے۔ اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ جو ربنا اللہ کہتے ہیں اور اس پہ ڈٹ جاتے ہیں تو ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ آج جو بھی لوگ اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں ان کو معراج تو نہیں ہو سکتی، لیکن آسمان سے فرشتے ضرور نازل ہوتے ہیں، اور لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ان کو بشارت ملتی ہے اور ان سے کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ اس سے ثابت ہوا کہ دین کے داعی حضرات اور جن کے پاس دین کا مشن ہو، پیغام ہو، ان کو ہر قیمت پر محنت کرنی چاہیے، منصوبہ بندی کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور جب آدمی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے راستے نکالتے ہیں جہاں کسی کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ ایک واقعہ تو طائف سے متعلق یہ ہے۔ دوسرا واقعہ فتح مکہ کے بعد جب تمام قبائل، حنین وغیرہ سارے علاقے فتح ہو گئے، مکہ بھی فتح ہو گیا، تو آخری جگہ یہ طائف کی بچ گئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا۔ 1 مہینہ طائف کا محاصرہ ہوا۔ اس دوران بہت واقعات ہوئے، بہت لمبے واقعات ہیں اور بہت عبرت کے واقعات ہیں، لیکن میں مختصراً چند چیزوں کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ 1 مہینے تک محاصرہ کیا لیکن طائف فتح نہیں ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر فتح کے واپس تشریف لے گئے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی جگہ اپنے فیصلے کو واپس لینا پڑے تو واپس لے لینا چاہیے، لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے۔ دوسری بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہاں مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، علاقہ تو فتح نہیں ہو رہا۔ تو نوجوانوں کو بہت جذبہ تھا، بہت ان کے اندر اشتعال تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے اس کے خلاف ہے، غیرت کے خلاف ہے، ہم ضرور یہاں
فتح کر کے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے پر عمل کیا اور مزید آپ نے قیام فرمایا، تو مزید وہاں سے تیر اندازی ہوئی، کئی اور لوگ زخمی ہوئے، شہید ہوئے۔ چنانچہ کچھ دن کے بعد نوجوانوں نے خود عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں واپس جانا چاہیے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نوجوانوں کو بڑوں کی بات ماننی چاہیے، اپنی جذباتیت اور اپنے اشتعال پر بڑوں کو اپنے پیچھے نہیں چلانا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ جب یہ علاقہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اقدام ایسے کیے جو عربوں کی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں تھی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے لکڑی کے مورچے بنوائے، کیونکہ یہ لوگ اونچائی پہ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لشکر نشیب میں تھا، تو اوپر سے وہ تیروں کی بارش کرتے تھے اور سیدھے تیر آ کر لگتے تھے۔ تو اس زمانے میں پہلی دفعہ لکڑیوں کے مورچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاد فرمائے۔ دوسرا یہ ہوا کہ پیش قدمی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گاڑیاں بنوائیں، جو عام طور پہ بیل گاڑیاں جیسے ہوتی تھیں یا سواریوں کے ذریعے گاڑیوں کو کھینچا جاتا تھا، اوپر سے کھلی ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کی ان کے اوپر باڈی لگوائی، چھت لگوائی، تاکہ اندر لوگ محفوظ ہوں اور ان کے ذریعے سے پیش قدمی ہو۔ علماء نے لکھا ہے، محدثین نے، کہ اس کی بھی عرب میں کوئی مثال موجود نہیں تھی۔ یہ دوسری چیز ایسی تھی جو پہلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں استعمال فرمائی۔ تیسری چیز یہ کہ دشمن کی پیش قدمی روکنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیوں کی نوکیلے کھونٹے اور کیل وہ بنوائے اور راستے میں ان کو گاڑا تاکہ دشمن پیش قدمی نہ کر سکے۔ یہ بالکل ایسی ہی جیسے آج کل جو جنگی علاقے ہوتے ہیں وہاں راستے میں میخیں اور کیلیں پھینک دی جاتی ہیں تاکہ دشمن کی پیش قدمی رک جائے اور ان کی گاڑیوں کے جو ٹائر ہوتے ہیں وہ پنچر ہو جائیں۔ تو تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نئی چیز یہاں پیدا فرمائی، اپنے اقدام فرمایا ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ آپ نے منجنیق نصب فرمائی، جو عرب میں پہلی دفعہ، اکثر روایات کے مطابق عرب میں پہلی دفعہ منجنیق، اس سے دور سے پتھر پھینکے جاتے تھے قلعوں کی فصیل کو توڑنے کے لیے، وہ یہاں آپ نے لگائی۔ اس سے ثابت ہوا کہ جنگ کے لیے جدید سے جدید ہتھیار بنانے چاہیے، ٹیکنالوجی حاصل کرنی چاہیے۔ منجنیق یہ عرب کی نہیں تھی، باہر سے لائی گئی تھی۔ تو جنگی جو تکنیک ہوتی ہے، جنگی حکمت عملی ہوتی ہے یا جنگی آلات ہوتے ہیں، آلات ضرب و حرب ہوتے ہیں، وہ اگر باہر سے بھی لائے جائیں، وہ اگر باہر سے بھی لی جائے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سیرت ہے۔ یہ 4 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کی۔ یہاں 13 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے اور درجنوں زخمی ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے واپس تشریف لے گئے بغیر فتح کے، اور ان کو اسی طریقے سے چھوڑا گیا۔ اسی دوران بہت سارے واقعات یہ ہوئے کہ جب یہ طائف کے لوگ اپنی فصیل پہ چڑھتے تھے تو بہت گستاخی کرتے تھے، بہت برا بھلا کہتے تھے، حتیٰ کہ ان کی خواتین اپنے کپڑے اتار کر بھی بے احترامی کرتی تھیں، ایذا پہنچاتی تھی۔ تو اتنی تکلیفیں اہل طائف کے لوگوں نے پہنچائی۔ پہلے آپ کی دعوت کو انہوں نے مسرت کیا، آپ کو زخمی کیا، لولان کیا، اور آپ کو یہاں سے بے دخل کیا، اور پھر جب آپ یہاں آئے، محاصرہ کیا، تو 1 مہینے تک انہوں نے مقابلہ کیا اور گالیاں دیتے رہے، برا بھلا کہتے رہے اور حملے کرتے رہے، نقصان پہنچاتے رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود، حکمت عملی کا تقاضا یہی تھا کہ آپ واپس ہو جائیں، چنانچہ آپ واپس تشریف لے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جنگی حکمت عملی کے حوالے سے یہ فوجی کمانڈروں کے لیے اور ضرب و حرب کے اصول کے لیے یہ جو واقعہ ہے محاصرہ طائف کا، اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اس میں بہت سارے ایسے واقعات بھی ہیں جو آنکھیں کھولنے کے لیے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے بہت کافی ہیں۔ سیرت میں تیسرا بڑا واقعہ وہ اہل طائف کا اسلام ہے۔ اہل طائف نے اسلام کیسے قبول کیا؟ روایات میں آتا ہے کہ جب تمام قبائل عرب مسلمان ہو گئے تو طائف والوں نے یہ دیکھا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں بھی بہت پہنچائی ہیں اور آپ کے ساتھ مقابلہ بھی بہت کیا ہے، اب ہمارے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ تمام عرب کے ساتھ ہم لڑ سکیں، اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ اب ہمیں اسلام قبول کر لینا چاہیے یا ہمیں کوئی مسالت کرنی چاہیے۔ مشاورت سے انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اپنے ایک وفد بھیجتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مدینہ میں جا کر مذاکرات کریں اور کچھ شرطوں کے ساتھ اپنی شرائط منوا کر ہم اسلام قبول کر لیں یا ہم مسالت کر لیں، تو یہ ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ چنانچہ یہاں سے وفد بھیجا، انہوں نے 12-13 لوگ تھے جو یہاں سے گئے۔ جب یہ وفد مدینہ منورہ کے مضافات میں پہنچا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہماری کچھ شرائط ہیں۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے بھاگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینے کے لیے، خوشخبری پہنچانے کے لیے، اس لیے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کو پتہ تھا کہ اگرچہ طائف کے لوگوں نے بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اسلام سے خوشی ہوگی، تو اس خوشی میں وہ وہاں سے دوڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف کا محاصرہ آپ نے کیا ہوا تھا تو انصار نے
نے کہا یا رسول اللہ ادعو علیہم، ان کے تیروں نے ہمیں بہت چھلنی کر دیا ہے، تو آپ ان پہ بددعا کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اہد ثقیفا وأت بہم، یا اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور ان کو لے آ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام ایذاؤں کے مقابلے میں دعا مانگی تو وہ دعا قبول ہوئی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ بھاگے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق کا آمنا سامنا ہوا، پوچھا کہاں دوڑے جا رہے ہیں؟ کہا کہ ثقیف کا وفد آیا اسلام قبول کرنے کے لیے اور ان کی کچھ شرائط ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ یہ خوشخبری مجھے سنانے دے۔ اب اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی کیا رویہ تھا ان لوگوں کے ساتھ کہ حضرت ابوبکر صدیق قسم دے کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے موقع دیں کہ میں یہ خوشخبری سناؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کو انہوں نے اجازت دے دی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی آ کر۔ آپ نے مسجد میں خیمہ لگوایا اور لوگوں کو مقرر کیا کہ ان کی دیکھ بھال کریں، ان کو کھانا کھلانا، ان کے آرام اور پانی کا خیال رکھنا، میزبانی کا حضرت ابوبکر صدیق اور کئی اور حضرات کے ذمہ لگایا۔ لیکن ان لوگوں میں اتنی انا پرستی اور اتنی نخوت اور اتنا تکبر اور بڑائی کا ان کے اندر ایک وہ تھا کہ یہ وہاں آ کر بھی صحیح طریقے سے نہ بات کر رہے تھے نہ معاملات کر رہے تھے۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ جب ان کو سمجھایا گیا کہ چونکہ آپ لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے جا کر ملیں گے، تو وہاں جا کر انہوں نے ویسے سلام نہیں کیا اور جاہلیت کا سلام کیا جو بھی اس کا طریقہ ہوتا تھا۔ دوسرے ہے کہ کھانا نہیں کھاتے تھے، کہتے پہلے خود کھانا کھاؤ تاکہ ہمیں اطمینان ہو جائے کہ اس کے اندر کوئی چیز تو نہیں ہے، یہ بھی ایک ایسی چیز تھی جو نامناسب تھی۔ تیسری بات یہ کہ آ کر نماز نہیں پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آئے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے اور نماز میں شریک نہیں ہو رہے ہیں، جبکہ جتنے وفود بھی آتے تھے وہ نماز میں شریک ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا ان کو رہنے دیں، نماز پڑھیں گے ہی۔ اگلے دن انہوں نے نماز تو پڑھی لیکن بغیر وضو کے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ شکایت کی کہ آج انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے، تو آپ نے فرمایا چھوڑیں ان کو۔ تیسرے دن انہوں نے وضو کیا اور اپنے سر پہ پانی ڈالا، گردن پہ اور ہاتھوں پہ، اور پاؤں چھوڑ دیے، الٹا وضو کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر شکایت کی۔ چوتھے دن انہوں نے ایک اور طریقے سے وضو کیا کہ اپنا پیٹ دھویا اور اپنی پشت دھوئی، باقی کچھ بھی نہیں دھویا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو عجیب غریب معاملات کر رہے ہیں، الٹا وضو کر رہے ہیں، غلط طریقے سے وضو کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا دعہم عنک یا عمر، عمر ان کو چھوڑ بھی دو، ان کو رہنے دو۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ مخالفین کے ساتھ کیسی نرمی کرنی چاہیے اور کیسی ان کے ساتھ چشم پوشی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جب ان سے بات چیت شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اسلام قبول کریں گے، کچھ ہماری شرائط ہیں۔ لمبا قصہ ہے، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، یہ صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں اور تمام کتب حدیث میں یہ تمام واقعات موجود ہیں اسی تفصیل کے ساتھ جو میں بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کچھ ہماری شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ کہ ہمیں آپ شراب کی اجازت دیں گے کیونکہ ہمارے یہاں انگور بہت ہوتا ہے اور ہم شراب کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ شراب کی اجازت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سفر میں جاتے ہیں اور ہم بہت طاقتور لوگ ہیں تو ہمیں زنا کی اجازت دیں، ہم سفر میں اکیلے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ زنا کی بھی اجازت نہیں۔ سود کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم سود بھی لیں گے، تو آپ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ نماز کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ نماز ہم نہیں پڑھیں گے، اور اس کے جو الفاظ استعمال کیے وہ ایک ہم الٹے نہیں ہوں گے، یعنی ان کی نخوت اور ان کے الفاظ کا چناؤ دیکھیں اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کس طریقے سے بات کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس دین میں نماز نہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے، تو نماز پہ بھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا آپ نے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم شرک کی آپ ہمیں اجازت دے دیں کیونکہ جو ہمارا بت ہے لات وہ ہمیں بہت محبوب ہے، اس کی ہم عبادت کریں گے، باقی کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں اجازت 3 سال تک اس کو مت گرائیں، تو آپ نے اس کو بھی قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ ایسی شرطیں لگائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائیں، وہ بہت سننے کی ہیں۔ ایک شرط اس میں یہ تھی کہ ہم اس شرط پر اسلام قبول کر رہے ہیں کہ طائف کا جو والی ہوگا، جو گورنر ہوگا، وہ ہم میں سے ہوگا، باہر سے نہیں لیا جائے گا۔ نمبر 2 کہ اس کی تعیین بھی اور انتخاب بھی ہم کریں گے، آپ لوگ نہیں متعین کریں گے۔ تیسری بات یہ کہ ہم جہاں چاہیں گے اسلامی قلمرو میں جا سکیں گے، اور آپ لوگ مسلمان جب بھی آئیں گے تو ہم سے پوچھ کر طائف میں داخل ہوں گے۔ چوتھی چیز یہ کہ وہاں کی زمین خرید نہیں کر سکیں گے، رہ سکیں گے، ویسے لوگ رہ سکیں گے۔ 5ویں شرط انہوں نے یہ لگائی کہ جنگ میں ہم اپنی مرضی پر شامل ہوں گے، آپ ہمیں مجبور نہیں کریں گے جہاد میں حصہ لینے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی 4 شرطیں قبول فرمائیں، اور باقی جتنی بھی شرطیں تھیں زنا کی، ربا کی، شرک کی، نماز چھوڑنے کی، شراب پینے کی، ان کی آپ نے اجازت نہیں دی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو دین کے مقاصد ہیں، جو بنیادی ارکان ہیں، ان پہ کوئی سمجھوتا کرنا کسی کے لیے بھی اس کی اجازت
اجازت نہیں. ہاں جو انتظامی امور ہیں اور وہ شرعی احکام جو دین کے لیے اور مقاصد کے لیے ذریعہ ہیں، ان میں اگر امام اور ریاست چشم پوشی کرے یا ان میں مصالحت کرے اور اس میں کسی حکمت عملی اور اس کا مظاہرہ کرے تو اس کی گنجائش ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا ثقیف کے وفد کے ساتھ جو معاملہ تھا، جو چشم پوشی تھی، جو نرمی تھی، جو آپ نے ان کے دلوں کو جیتا اور جس طریقے سے ان کا اکرام کیا اور جس طریقے سے ان کو معاف کیا اور ان کے اتنے نخرے برداشت کیے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو داعی ہوتا ہے، جس کے پاس مشن اور پیغام ہوتا ہے، وہ لوگوں کے پاس جا کر لوگوں کی ذہن سازی کرتا ہے، لوگوں کے دل جیتتا ہے. اور یہی طریقہ ہونا چاہیے آج ہمارے لوگوں کو. اور آج اگر ہم سیرت کے ان ابواب کو اس پہ ہم پابندی کر لیں تو ہم بہت سارے دشمنوں کو قریب کر سکتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو اسلام میں داخل کر سکتے ہیں، بہت سارے مخالفین کو ہم اپنا بنا سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ہمارا جو سفر تھا اس حوالے سے بہت تاریخی رہا کہ آج پہلی دفعہ 37 سال کے بعد میں حاضری ہوئی یہاں، اور مسجد ابن عباس میں مکتبہ ابن عباس اور مقبرہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قریب ہمیں حاضری نصیب ہوئی. اور اس امت کے حبر هذه الامہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس امت کے عالم بالقرآن، حبر هذه الامہ، ترجمان القرآن، اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ ہمیں عطا فرمائی، ان کی زیارت ہمیں نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ میں یہاں کی حاضری نصیب فرمائے. اگر موقع ہوا تو دوبارہ پھر حاضری ہوگی اور بہت تفصیل کے ساتھ طائف سے متعلقہ واقعات پہ انشاءاللہ بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.